الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تصومي غدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعہ امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ ام المومنین کا کچھ تذکرہ کیا گیا تھا. آج بھی امہات المومنین میں سے ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، ہم سب کی روحانی ماں کا ذکر ہو رہا ہے، جن سے ہمارا قلبی تعلق ہے اور روحانی تعلق ہے اور ایمانی تعلق ہے ان تمام امہات المومنین سے. تو انہی میں سے حضرت جویریہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت جویریہ امہات المومنین میں کب شامل ہوئیں، کیسے شامل ہوئیں؟ مورخین نے جو لکھا ہے، بعض سن 4 ہجری اور بعض لکھ رہے ہیں سن 5 ہجری. 4 یا 5 میں آپ علیہ السلام نے ایک جہاد کیا، اور اس کا سبب کیا بنا کہ اس علاقے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا حارث بن ابی زرار. مریسی ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں جو قبیلہ رہتا تھا اس کا نام تھا بنو مصطلق. اس قبیلے کا سردار اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو شکست دینی چاہیے، مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہماری طاقت ہے. تو اس سردار نے تیاری شروع کر دی، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ایسے ایسے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، وہاں جاؤ اور حالات معلوم کر کے آؤ، جائزہ لے کر آؤ کہ واقعتاً خبر صحیح ہے، درست ہے کہ وہ ہمارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. صحابی وہاں گئے، اس علاقے میں چکر لگایا، حالات کا جائزہ لیا. حالات معلوم کر کے صحابی آئے، انہوں نے بتایا جی خبر بالکل سچ ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تیاری کر رہے ہیں. اس سے ایک مسئلہ تو معلوم ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا کے سارے حالات کا علم وہ اللہ کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، فرمایا تیاری کرو، ہم نے ان سے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے. آج کل کے مسلمانوں کی طرح تو وہ صحابہ نہیں تھے جی اگر کوئی گفت و شنید ہو جائے، کوئی مذاکرات ہو جائے تو بہتر ہے، کوئی مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کر لیے جائیں تو بہتر ہے. مذاکرات کرتے کرتے کشمیر چلا گیا. صحابہ نے کہا لبیک، جی ہم تیار ہیں. شیر تھے، شیر، دل دیا تھا، جگر دیا تھا اللہ نے صحابہ کو.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے ان کو مزید نکھار دیا تھا، بلکہ وہ اپنی سب سے بڑی معراج یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ یہ صحابہ تھے، تیار ہیں جی، تیاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ سفر میں آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہتے لے جاتے، نہ معلوم کتنے دن وہاں رہنا پڑے، اور خدمت کے لیے کپڑے ہیں، دیگر ضروریات ہیں، کھانا پکانا، یہ وہ ساری چیزیں آپ کی عادت شریفہ تھی، جس کو چاہتے سفر پر لے جاتے۔ تو اس سفر میں بھی ہم سب کی ایمانی دو مائیں ساتھ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام جب پہنچے، وہ لوگ غافل تھے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اس وقت بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہ اپنے اونٹوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، یہ لوگ جو ہمارے خلاف تیاری کر رہے تھے اور ان کی تیاری عروج پر ہے، ان سے مقابلہ شروع کر دو۔ جب صحابہ نے زوردار حملہ کیا، اللہ جل جلالہ نے پہلے حملے ہی میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما، پہلے حملے میں۔ اور اس علاقے میں مال بہت تھا، 2000 اونٹ، بے شمار بکریاں مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملا۔ اتنے اونٹ، اتنی بکریاں، اندازہ لگائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نوجوان ان کے، بہت سارے بوڑھے، خواتین ان کی، عورتیں قید ہو گئیں۔ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا۔ انہی قید شدہ عورتوں میں اس قبیلے کا جو سردار تھا، جو حضور علیہ السلام سے لڑنا چاہتا تھا، حارث، اس قبیلے کے سردار کی بیٹی بھی تھی، اور اسی بیٹی کا نام جویریہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب مال غنیمت کو تقسیم کیا، غانمین میں، مجاہدین میں، تو آپ علیہ السلام نے یہ لونڈی، چونکہ یہ لونڈی بن چکی تھی، قید ہو چکی تھی، جب ان کی تقسیم کی باری آئی تو ایک صحابی کے حصے میں آئی، ان کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ثابت نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ میرے حصے میں ہے۔ ابھی تک حضور علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ ایک سردار کی بیٹی تھی اور غلامی کی زندگی گزارنا بہت مشکل تھا، جنہوں نے ہمیشہ سرداری کی ہو وہ کسی کے ماتحت رہنا پسند نہیں کرتے، بڑا مشکل ہو گیا۔ حضرت ثابت کو کہا کہ میں تو سردار کی بیٹی ہوں، آپ کے پاس میں غلامی کی زندگی کیسے گزاروں گی؟ حضرت ثابت بن قیس نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے مکاتبہ بنا دیتا ہوں۔ مکاتبہ کا مطلب یہ، اتنی رقم ادا کر دو، تم آزاد، میں آزاد کر دیتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے مجھے حق دیا ہے، یہ تمہاری ہے، اور جیسے تم چاہو کرو، اس کو اپنے پاس رکھنا ہو رکھو، آزاد کرنا ہو کرو، جو چاہو۔ حتیٰ کہ اس وقت تو خرید و فروخت بھی جائز تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب صحابی ثابت بن قیس کے یہ حوالے کی تو اس نے کیا کہا؟ غلامی کی زندگی میرے لیے بہت مشکل ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں۔ حضرت نے کہا چل تو اتنی رقم ادا کر دے، جہاں بھی پیغام بھیج، اپنے باپ کو پیغام بھیج، جہاں بھی بھیج، رقم دو تو آزاد ہو جاؤ۔ اب اس کے تو تعلقات، کوئی اس وقت فون تھوڑا تھا، موبائل فون تو تھے نہیں کہ رابطہ ہوتا۔ اس موبائل نے ہماری عبادات کو ختم کیا، عقائد کو ختم کیا، اخلاق کو ختم کر دیا، ہمیں چڑچڑا بنا دیا۔ موبائل دیکھنے والا بچہ باپ کی بات نہیں مانتا، ماں کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اخلاق سوز آلہ۔ بہرحال اس وقت رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ حضرت جویریہ نے کمال کیا، سیدھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ آپ علیہ السلام کو کہنے لگی میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، اگر آپ میرے اوپر احسان کریں تو بدلے کتابت میں نے ادا کرنا ہے، میں نے مال ادا کرنا ہے اور پھر آزادی حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں اور مال ادا کر دیں، میں آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں چلی جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ کو جو جواب دیا وہ یہ، میں اس سے بہتر مشورہ دوں تمہیں؟ جی کیا مشورہ جی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بدلے کتابت مال میں ادا کر دیتا ہوں حضرت ثابت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد میں تمہیں اپنے پاس لونڈی بنا کے نہیں رکھوں گا، میں تمہیں آزاد کر کے
تمہارے ساتھ اگر نکاح کر لوں تمہیں پسند ہے؟ حضرت جویریہ نے کہا ایک آزادی اور دوسرا پیغمبر کی صحبت اور زوجیت، یہ تو احسان بالا احسان ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال ادا کیا، ان کو آزاد کروایا، وہ اسلام لائیں اور باقاعدہ آپ نے ان سے نکاح کیا، اور جیسے ہی نکاح میں آئی قیامت تک کے سچے مومنوں کی ماں بن گئی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ یاد رکھیں، یہ عظیم رشتہ ہے جو مجھے اور آپ کو ایمان کی برکت سے نصیب ہوا ہے۔ ہم ان کو ماں کہتے ہوئے 7 بار بھی فخر کریں تو وہ بھی کم ہے۔ یہ ہماری روحانی ماں ہے حضرت جویریہ۔ کانت من اجمل الناس من اجمل النساء، نہایت خوبصورت تھی، سردار کی بیٹی۔ مدینے میں چرچا ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شادی کا بھی۔ اب باپ کو پتہ چلا، باپ کا میں نے نام بتایا آپ کو، باپ کا نام حارث، قبیلے کا سردار۔ اوہو میری بیٹی غلام بن گئی، میری بیٹی باندھی بن گئی، میں جاؤں اپنی بیٹی کو چھڑا کے لاؤں۔ بڑا عجیب قصہ ہے۔ بہت سارے اونٹ لے کر چلے۔ اس وقت کسی کو چھڑانے کے لیے عرب کے اندر سب سے عمدہ مال اونٹ سمجھا جاتا تھا۔ عرب لوگ اس وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ بہتر مال اونٹ کو سمجھتے تھے۔ بہت سارے اونٹ لے کر آئے۔ جب مدینہ منورہ کی وادی عقیق میں پہنچے، یہ وادی عقیق، مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی جب ہم نے کتابوں میں پڑھا بابرکت وادی ہے۔ وہاں ایک حافظ صاحب ہیں، مجھے کہنے لگے آئے آپ کو آج نا ایک مسجد کا مؤذن ہے اور وہ پاکستانی ہے، جب ہم چاہتے ہیں نا کہ چائے پیے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، وہ پاکستانی بھی ٹیکسی چلاتا ہے، شاید اب ہے یا نہیں ہے جو حالات ہیں، اس وقت تھا، مجھے بٹھایا اور لے گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے، اب علاقوں کا پتہ تو ان لوگوں کا جو وہاں رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، جبہ شبہ اس نے پہنا ہوا عربی بنا ہوا تھا تو ہمارا پاکستانی۔ اس نے بٹھایا اور اس نے پھر چائے بنائی۔ اس نے کہا ہم جہاں بھی مدینہ میں ہو چائے پینے کے لیے اس کو فون کرتے ہیں، اور چائے اس کے واقعتاً چائے کیا تھی، بہت لذیذ چائے تھی۔ اور ویسے بھی چائے اگر وہاں کی اور پھر چائے کے ساتھ ساتھ مدینہ بڑا لذیذ ہے۔ مدینہ تو مدینہ ہے، میں اپنی قسمت پہ 100 بار رشک کروں گا اگر مدینے میں موت آ جائے، سبحان اللہ، اگر مدینہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کو ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، لیکن تیرا فضل بھی تو کوئی چیز ہے، تیرا احسان بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ ٹھیک ہے، ایک ہے لائق ہونا، لائق شاید کہاں ہے؟ لائق میں تو اپنے آپ کو، استحقاق نہیں ہے، رب پر حق نہیں ہے، لیکن رب کا فضل بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے جی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، اب جب وہاں پہنچے میں نے کہا یہ مسجد ماشاءاللہ، یہ مؤذن، یہ چائے، یہ تو ہم نے پینی، مجھے بتاؤ تو صحیح یار ہم آئے کہاں ہوئے؟ کہتا ہے اس کا نام ہے وادی عقیق، یہ مدینہ کی بابرکت وادی ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کون آ رہے ہیں ذرا توجہ کریں واقعہ کی طرف۔ حارث اونٹ لے کے آ رہے اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے، بیٹی کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سلام اللہ علیہا وبرکات اللہ علیہا، ان کو چھڑانے کے لیے اونٹ لے کر آ رہے ہیں، بہت سارے اونٹ۔ جب وادی عقیق پہنچے اونٹوں کو ایک نظر دیکھا، 2 اونٹ بہت عمدہ تھے، بڑے عمدہ تھے، 2 اونٹ موٹے تازے بڑی اعلیٰ نسل کے تھے، باقی بھی اچھے تھے لیکن 2 بہت زیادہ تھے، اعلیٰ تھے۔ ان کو وادی عقیق میں غائب کر دیا، چھپا دیا، ایک جگہ باندھ دیا، 2 علیحدہ کر دیے، اور باقی اونٹ لے کر وہاں پہنچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور کہنے لگے کہ آپ نے میری بیٹی کو قید کر لیا، نام اس کا جویریہ ہے، وہذا فداؤھا، یہ جو اونٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے یہ سارے کے سارے اونٹ فدیے میں لایا ہوں، اگر آپ یہ قبول کر لیں اور میری بیٹی کو چھوڑ دیں، یہ اونٹ آپ کے ہیں، سارے آپ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ ہمارے نبی کو پہلے ہی بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ واقعہ کیا ہو رہا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا، این اللذان غیبت بالعقیق فی شعب کذا و کذا، یہ آپ اونٹ لائے ہیں، حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو وادی عقیق میں تم نے غائب کر دیے؟
وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو وادی عقیق میں غائب کر دیے؟ فی شیب قضا و قضا، فلاں فلاں گھاٹی میں جو تو نے غائب کر دیے، وہ اونٹ تو شامل نہیں کیے، باقی سارے نظر آ رہے ہیں، 2 اونٹ اور وہ 2 اونٹ کہاں ہیں؟ اس پر حارث نے کیا کہا؟ اب تک حارث تھا، جب یہ جملہ سنا تو حارث کیا کہنے لگا؟ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ۔ آپ کو اطلاع صرف اور صرف اللہ نے دی ہے، آپ کو اطلاع اس بات کی کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلع کس نے کیا آپ کو؟ اللہ نے کیا۔ اب تک حارث تھا، اب بن گئے حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ تمام ایمان والوں کے سردار بن گئے، پوری کائنات کے اولیاء بھی جمع ہو جائیں اس حارث کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایمان نصیب ہوا اور صحابی رسول بن گئے، اور صحابی رسول بھی ایسے بنے کہ حضور کے سسر بھی بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری یہ ماں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب عام ہوا تو وہ صحابہ جن کے قبضے میں قیدی آئے تھے، حضرت جویریہ کے قبیلے کے قیدی، تمام صحابہ نے خوشی میں جب حضور کی شادی سنی تو کہا وہ مسلمان ہو گئیں، مومنین کی ماں بن گئیں، نکاح ہو گیا، ہمارے نبی کے حرم میں آ گئیں، تو اب ہم ان کے علاقے کے قیدیوں کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ 100 گھرانے کے قیدیوں کو مسلمانوں نے، صحابہ نے اس خوشی میں چھوڑ دیا، اس عزت میں چھوڑ دیا، کیا کہ جن سے حضور کا دامادی کا رشتہ ہے، ہم ان کے رشتہ داروں کو قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے، ہم ان سب کو آزاد کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جتنی بابرکت حضرت جویریہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے ثابت ہوئی، اتنی کوئی عورت ثابت نہیں ہوئی کہ سارے کے سارے قیدی آزاد ہو گئے۔ اب جب قیدی آزاد ہوئے، وہ سارے کے سارے قیدی، ادھر حضرت حارث جو باپ تھے حضرت جویریہ کے، وہ بھی آزاد ہو گئے، تو برکت دیکھیں اس آزادی کی، وہ سارے کے سارے قیدی، اس علاقے کے سارے لوگ، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل فتح، یہ دل کی فتح ہے، یہ دلوں پہ راج کرنے والی بادشاہی اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبادت گزار بہت تھیں، کانت واعیتا نقیتا تقیتا صافیت القلب مشرقت الروح مضیئت القلب والروح، یہ صفات ہیں کس کی؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ایک اپنے چھوٹے سے حجرے میں ایک چھوٹا سا حصہ عبادت کے لیے علیحدہ مقرر کیا ہوا تھا، اس کا نام رکھا ہوا تھا میری مسجد۔ حضرت جویریہ نے اس کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ یہ میری مسجد ہے، گھر کے اندر ہی اس میں بیٹھ کے عبادت۔ ایک دن کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے نماز کے لیے صبح گئے، مسجد نبوی میں گئے، نصف النہار کے قریب واپس آئے۔ جب واپس لوٹے تو کیا دیکھا کہ ابھی مصلی پر بیٹھیاں اور اللہ اللہ کر رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں۔ صبح سے لے کر آدھا دن گزرنے والا ہے اور اسی مصلی پہ صبح کی نماز پڑھ کر اللہ اللہ کر رہی ہیں، مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسی حالت پر ہو؟ کہا جی میں اسی حالت پر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارے سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمات میں نے کہے ہیں۔ کتنے کلمات؟ 4 کلمات میں نے کہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات میں نے پڑھے ہیں، 4 کلمات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کلمات میں نے پڑھے ہیں، اور ان کلمات کا ثواب کتنا زیادہ ہے، تیری صبح سے لے کر نصف النہار تک کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، میرے ان 4 کلمات کو اگر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے میرے کلمات کا وزن بڑھ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے آپ نے یہ وظیفہ یہ ہماری ماں جویریہ کو بتایا، یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ایک اور بات سننے کی ہے، جمعہ کا دن تھا، حضرت جویریہ سلام اللہ علیہا نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
سمتے ہم سے کل روزہ رکھا تھا، جمعرات کے دن رکھا؟ کہا جی لا، میں نے جمعرات کو تو روزہ نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا حل تصومی غدن، کیا کل کو روزہ رکھے گی؟ ہفتے والے دن روزہ رکھے گی؟ پھر فرمایا جی نہیں۔ فرمایا افطری، صرف اور صرف جمعہ کو روزے کے لیے خاص کرنا میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اگر جمعہ کو کوئی روزہ رکھے تو ساتھ روزہ اور بھی ملائے۔ عام دنوں میں اگر روزہ اکیلا رکھو تو رکھ لو، لیکن خاص جمعہ کو متعین نہ کرو۔ اس لیے علماء نے کراہت کا ذکر کیا۔ ہاں سوموار کو رکھو اکیلا رکھ سکتے ہو، بدھ کو رکھو اکیلا رکھ سکتے ہو، جمعرات کو اکیلا رکھو رکھ سکتے ہو، لیکن خاص طور پر جمعہ کو علیحدہ روزہ رکھنا میرے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جمعہ کا دن یہ چھٹی کا دن ہے، جمعہ کا دن باقی اعمال کا دن ہے، اور اس کو مختص کر لینا صرف روزے کے لیے، اس کو جب حضور نے پسند نہیں کیا تو فرمایا اگر تو نے کل نہیں رکھا اور کل رکھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو توڑ دو۔ تو انہوں نے عمل کیا اور روزے کو توڑ دیا۔ اس لیے کتابوں میں یہ مسئلہ بھی ہے، اور آج حضرت جویریہ کے حالات کی برکت سے آپ حضرات کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ مدینہ میں انتقال ہوا، مدینہ میں جنازہ ہوا، اور جنت البقیع سب قبرستانوں سے اعلیٰ قبرستان میں حضرت جویریہ کو دفن ہونا نصیب ہوا۔ بلکہ تمام ازواج مطہرات سوائے دو کے، ایک حضرت میمونہ کے، ایک حضرت الخدیجۃ الکبریٰ کے، باقی تمام کی تمام ازواج مطہرات جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ حضرت جویریہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔